یہ 1840 کی دہائی ہے۔ پنجاب کے سکھوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت اس مزار کے گدی نشین شاہ محمود قریشی، موجودہ شاہ محمود قریشی کے پردادا، جو اس وقت بغاوت کے خلاف گوروں کی مدد کرتے ہیں، اور احمد خان کھرل، عظیم فریڈم فائٹر کو پکڑنے میں گوروں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ خبری بن جاتے ہیں اور بدلے میں انعام حاصل کر پھر آتے ہیں ایک اور گدی نشین مخدوم مرید حسین قریشی، جو یونینسٹ پارٹی کے سپورٹر تھے اور پاکستان بننے کے خلاف تھے اور تقسیم سے پہلے ہندوستانی اسمبلی کا حصہ بھی تھے، لیکن پھر پاکستان بننے کے بعد انہی کا بیٹا سجاد حسین قریشی گورنر پنجاب بھی رہا۔ پھر گدی کا سپورٹ فوجی ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی رہا، اور گدی کے موجودہ گدی نشین سجاد حسین کے بیٹے شاہ محمود قریشی کا سپورٹ ایک عرصے تک PPP سے رہنے کے بعد اب PTI کی طرف ہے، یعنی نسل در نسل گدی والا سیاست اور حکومت کے مزے لیتا رہا۔ کیونکہ گدی والوں کے پاس مریدوں کے ووٹ ہے اور ان ووٹوں کی سیاسی پارٹیوں کو ضرورت ہے، اس لیے گدی نشین پاکستان کی سیاست میں بڑی طاقت ہے۔ ویسے ووٹوں کے علاوہ گدی سے مال بھی آتا ہے، شاید تبھی اس گدی کے لیے دو بھائیوں میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک گدی کی کہانی ہے۔ پاکستان میں ایسی سینکڑوں گدیاں ہوں گی جس پر بیٹھنے والا اپنے مریدوں کی عقیدت سیاست دانوں کو بیچتا ہوگا، یا پھر مریدوں کے کندھوں پر بیٹھ کر خود سیاست میں گھسا ہوا ہوگا، اور صرف کسی ایک جماعت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ہر بڑی جماعت میں گدی نشین اور ان کے لوگ شامل ہیں۔ ایک ذرائع کے مطابق تو اسمبلی اور سینٹ میں 11% سیٹیں پیر گھرانوں کے پاس ہے۔ اکثر پیر اور گدی نشین جب کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ جیت جاتی ہے تو بننے والی حکومت کے ذریعے پیر صاحب کا ہولڈ بیوروکریسی پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس طرح پیر صاحب کے پاس سیاسی اور افسر شاہی دونوں کی سپورٹ ہوتی ہے، جبکہ مال و دولت تو اکثر انگریزوں کے زمانے سے ہی بہت ہوتا ہے۔ جیسے میرے شہر کے پاس پاک پتن ہے، اور ذرائع کے مطابق پورے ضلع پاک پتن کی 10% زمین 43,000 ایکڑ وہاں کے مزار کی ملکیت ہے، جس میں سے زیادہ تر انگریز سرکار کی دی ہوئی۔ اسی طرح سندھ کے پیر پگاڑا اور پنجاب کے دوسرے گدی نشین بھی مریدوں کے ووٹوں کے صدقے بڑی سیاسی طاقت رکھتے ہیں۔ پیر پگاڑا تو خود کہتے تھے کہ میں نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں 60 سے زیادہ ایسے مزار اور گدی نشین ہیں جو اچھا سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور یقیناً اب تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن پیر صاحب کو حاصل ہونے والی اس طاقت سے مریدین فیض یاب نہیں ہوتے۔ وہ ان کی جا چکی اور ان کی آنے والی نسلیں تو صرف ایک جھوٹی اور یک طرفہ عقیدت کی وجہ سے پیر صاحب کو فل ٹن کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ان قریب یہ سلسلہ ختم ہی ہو جائے گا۔ کبھی تو تعلیم اور شعور کی بارش ان بنجر علاقوں تک ضرور پہنچے گی۔ ان سب باتوں میں میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک سیاسی پارٹی یا کسی ولی اللہ سے عقیدت کے خلاف بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس عقیدت کے غلط استعمال پر میرا تجزیہ ہے۔ یہ میرا تجزیہ اور میری رائے ہو سکتی ہے، باقی آپ کا تجزیہ اور آپ کی رائے کیا کہتی ہے وہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر گدی اور نوٹ بھی سنبھالتے ہیں یہ لوگ، اور پھر سیاست میں طاقت بھی حاصل کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن اصل طاقت کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں پہچانا۔